بلند ہوں، ہم حالات سے پست حوصلہ نہ ہو، بلکہ ہماری شان تو اپنے ان اسلاف کی شان کی نقل اتارنے والی شان ہو کہ حالات جتنے خراب ہوتے جائیں ہمارا ایمان اتنا چمکتا چلا جائے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ہمارا یقین اسی قدر بڑھتا چلا جائے اور ہماری ہمت و حوصلے کی چوٹ پہلے کے مقابل میں بڑھتی چلی جائے۔ یہی وہ کام ہے جو ہمارے کرنے کا ہے، اور یاد رکھیے گا جو اگلی بات اسی بات کے تتمے کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو وہی ایمان والے پسند ہیں جو طاقتور ہوں، کمزور مومن اللہ تعالیٰ کا محبوب مومن نہیں ہے۔ مثالی مسلمان وہی ہے، آئیڈیل مسلمان وہی ہے، نمونے کا مسلمان وہی ہے، اللہ کا رسول کا لاڈلا اور چہیتا مسلمان وہی ہے جو طاقتور ہو۔ اور جب طاقت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے ایمان اور یقین کی طاقت مراد ہوتی ہے، اور اس کا دوسرا مرحلہ کردار اور عمل کی طاقت کا ہوتا ہے، اور تیسرا مرحلہ تعلیم کی طاقت کا ہوتا ہے، اور چوتھا مرحلہ جسمانی صحت کی طاقت کا ہوتا ہے، اور پانچواں مرحلہ جذبے اور ہمت اور حوصلے کی طاقت کا ہوتا ہے، اور چھٹا مرحلہ معاشی اور مالی طاقت کا ہوتا ہے، اور ساتواں مرحلہ اتحاد و اتفاق اور اجتماعیت کی طاقت کا ہوتا ہے۔ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے اور اتنا موقع نہیں ہے کہ میں ان ساتوں پوائنٹس پر آپ کے سامنے کسی تفصیلی گفتگو کا خاکہ پیش کروں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب باشعور افراد ہیں، علماء کرام کا قافلہ آپ کی رہبری کے لیے یہاں موجود ہے، مدارس کا نیٹ ورک ہے، علماء کا پورا قافلہ ہے۔ آپ غور فرمائیے گا یہاں سے جانے کے بعد کہ ہم کیا تھے، ہمیں کیا ہونا تھا، ہم کیا بن گئے۔ ہم کو مشن سونپا گیا تھا، ہم نے مشن پیچھے ڈالا۔ یہ حالات کہیں ایسا تو نہیں کہ اسی مشن سے بھٹک جانے کی سزا کے طور پر ہم پر مسلط ہو گئے ہیں۔ یہ حالات الارم ہیں، ڈراوا ہے، تنبیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارن کیا جا رہا ہے، متنبہ کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں موقع ہے، پلٹ آؤ۔ قرآن نے یہی اعلان کیا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اللہ کی طرف پلٹ کر آؤ۔ قرآن اعلان کر رہا، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ یہ آلات ہمارے لیے میسج ہے کہ اب بھی موقع ہے کہ ہم پلٹ آئیں اپنے مشن کی طرف، ہم لوٹ آئیں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دین کی طرف، اس پیغام و سبق و تعلیم و ہدایت کی طرف جو قرآن و سنت کے ذریعے ہم تک منتقل کی گئی ہے۔ یاد رکھیے، اپنے دلوں میں بیٹھا لیجئے، اپنی دلوں میں اچھی طرح پیوست کر لیجئے، اس دستار بندی کے اجلاس کا پیغام سمجھ کر اچھی طرح اپنے دماغوں میں مستحضر کر لیجئے۔ جب آپ یہاں سے جائیں تو یہ عزم لے کر جائیں، یہ ارادہ لے کر جائیں، بلکہ میں یوں کہتا ہوں اپنے دل میں یہ عہد کر کے جائیں، اور آگے بڑھ کر یہ کہا جا سکتا ہے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر یہ قسم کھا کر جائیے گا، یہ طے کر کے جائیے گا کہ ہمیں نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی نسلوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے سرکل کے لیے، اپنے دائرے اثر کے متعلقین کے لیے یہ طے کرنا ہے کہ ہم ایک طرف ایمان اور یقین کی قوت اور مضبوطی پیدا کریں گے، دوسری طرف کردار و عمل کی پاکیزگی اور طاقت پیدا کریں گے، تیسری طرف تعلیم کا اجالا ہر گھر تک اور ہر فرد تک پہنچے گا، اور پوری امت کو تعلیم سے، دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، علم نافع سے جوڑ دیا جائے گا۔
اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جسمانی صحت و قوت کی حفاظت کا بھی اہتمام ہماری اولین ترجیح ہوگا، اور اپنے حوصلے اور اپنی ہمت اور اپنے ولولے اور اپنے جذبے اور اپنے عزم کو مضبوط بنانے پر بھی ہم محنت کریں گے، اور اپنی صفوں میں اتحاد کی اور اجتماعیت کی طاقت کو پروان چڑھائیں گے، اور اختلاف و انتشار کی کمزوری کو اور دلوں اور سینوں کے کینوں اور بغض و حسد کی خلاصتوں کی کمزوری کو دور پھینکیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ معاشی قوت کے لیے بھی شریعت نے جو حدود، جو تدبیریں، جو طریقے بتائے ہیں، انہیں طریقوں کو سامنے رکھا جائے گا۔ یہ طے کر لیجئے کہ ہمیں کمزور اور بے بس بنے رہنے پر گزارا نہیں کرنا۔ ہم اس دنیا سے اس عالم میں رخصت ہوں کہ ہماری نسلیں بے بس نہ رہیں، لاچار نہ رہیں، کمزور نہ رہیں، دوسروں کی بیساکھیاں نہ پکڑنے والی ہوں، وہ طاقتور صاحب پیغام اور زندہ امت بنے۔ اس کے لیے کام ابھی سے شروع کرنا پڑے گا۔ سفر ایک دن یا 2 دن میں طے نہیں ہوگا، یہ طویل مدتی عمل ہے۔ سفر آج شروع ہوگا تو پھر مدت کا ایک مرحلہ گزرنے کے بعد منزل ملے گی، اور اگر آپ یہ چاہیں کہ محنت نہ کرنی پڑے اور منزل نقد مل جائے تو یہ دیوانے کا خواب ہے جو کبھی تعبیر حاصل نہیں کر سکے گا۔ ہمیں ابھی سے سفر کرنا پڑے گا۔ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں، جو اپنے روشن ماضی کی محافظ قومیں ہوتی ہیں، جو اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو، وقار کو بحال کرنے کے لیے فکر مند قومیں ہوتی ہیں، جو حالات کے مقابلے کا عزم رکھنے والی قومیں ہوتی ہیں، وہ مستقل محنت کرتی ہیں، اپنے مشن پر لگی رہتی ہیں، وہ غفلت کو اور بدمستی کو اپنے لیے حرام اور ممنوع سمجھتی ہیں، اور پھر اسی محنت کا فیض یہ ہوتا ہے کہ ان کے قدم منزل تک پہنچتے ہیں۔ ماضی میں ہمارے بزرگوں نے اسی محنت سے میدان جیتے ہیں اور اسی محنت سے کامیابیوں کے پرچم لہرائے ہیں۔ آج ڈور ہمارے ہاتھوں میں سونپی گئی ہے اور کام ہمارے ذمہ لگایا گیا ہے، اور یہ امانت ہمارے سپرد کی گئی ہے، ہمیں اس کا امین بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ آج کے ایمان والے سنجیدہ ہوتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ اور ہم فکر مند ہو گئے، ہمیں سے کام لیا جائے گا اور منزل ہمارے قدم چومے گی، اور خدا نخواستہ اگر ہم آگے نہیں بڑھیں گے اور اپنی غفلتوں میں بدمست رہیں گے تو اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، وہ ہم کو پیچھے دھکیل دے گا اور دوسری قوم، دوسرا گروہ کھڑا کر دے گا، اپنے دین، اپنے مشن کے کام ان سے لے گا۔ ہماری دعا بھی یہی ہونی چاہیے اور ہماری کوشش بھی یہی ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں سے اپنے دین کا کام لے لے، ہمیں کو قبول فرمائے، ہمیں پیچھے نہ کیا جائے، دوسروں کو آگے نہ کیا جائے، ہمیں سے کام لے لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کا پروانہ اور قبولیت کی سند ہمارے ہی حصے میں آ جائے۔ یہ وہ پیغام ہے جو آج کی اس مجلس میں آپ تک منتقل کرنا چاہتا تھا۔ جو وقت دیا گیا تھا وہ مکمل ہوا، اور میں نے طویل گفتگو میں جو کچھ کہنا تھا اس مختصر سے وقت میں وہ سب کچھ کہنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق بخشے اور آپ سب کو بھی عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اس اجلاس کے منتظمین کو، اس ادارے کے ذمہ داروں کو، داعیان کو، محبین و متعلقین و معاونین و منسلکین کو اللہ رب العزت بیش از بیش جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس دینی درسگاہ اور جملہ دینی خدمت گاہوں اور تمام دینی خدام کی خدمتوں کے فیوز اور ان کے فیوز کے نقوش دور دور تک اجالے بکھیریں اور دیر دیر تک باقی رہیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت بہتر۔ میں نے تعارف کیا کرایا تھا
کہ تدریس، تقریر، تحریر تینوں میں